انتظار کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف آج پاکستان پہنچ گئے۔ ان کی آمد پر یہاں استقبال کی تیاریاں عروج پر ہیں اور وہ ابھی تھوڑی دیر بعد مینار پاکستان پہنچنے والے ہیں۔ میاں صاحب کا خطاب وہیں پر ہے جہاں وہ اپنے کارکنوں کا لہو گرمائیں گے۔ یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ میاں صاحب کی جو پاکستان آمد ہے اس پر بحث ہو رہی ہے کہ وہ کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے یا ڈیل کے بغیر آئے ہیں۔ دوسرا، کیا میاں صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بن پائیں گے؟ یہ دو نقطہ نظر اس وقت عوام میں چل رہے ہیں۔ نمبر ایک میں نے بتایا کہ پاکستان مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف کیا کسی ڈیل کے تحت پاکستان آئے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ہر طرف ہرا رہا ہے، یا دوسرا کیا وہ چوتھی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بن پائیں گے؟ یہ دو سوال ہیں۔ یقین کریں عوام میں یہ نہیں ہے کہ مہنگائی بہت ہے، حالات بڑے خراب ہیں، ہماری عوام ہی سیاسی ہے، یہ بات کلیئر ہے۔ ہماری عوام نے اگر چائے پینی ہے دکان پہ وہاں سیاست ہو رہی ہے، ہم عام میں چلے گئے ہیں نائی کی دکان پہ، باربر شاپ پہ بال کٹائے جا رہے ہیں، شیو ہو رہی ہے اور سیاست پر بات ہو رہی ہے۔ درزی کی دکان پہ چلے جائیں، درزی سلائی کر رہا ہے یا کٹائی کر رہا ہے، سیاست پہ بات کر رہا ہے۔ دودھ دہی کی دکان پہ چلے جائیں، وہ دودھ دہی دے رہا ہے، ساتھ سیاست پہ بات کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی کریانہ سٹور پر، جنرل سٹور پر چلے جائیں، وہ بھی سودا دے رہا ہے اور ساتھ بات کر رہا ہے، جی میاں نواز شریف صاحب آئیں گے جی، آپ دیکھیں جی کیا ہوگا، کچھ کہہ رہے کچھ نہیں ہوگا، کچھ کہہ رہے اب کچھ ہوگا۔ یہ عوامی رائے ہے۔ تو اس پہ میرا بھی نقطہ نظر ہے اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان جن حالات کا شکار ہے، IMF کا دباؤ اور مہنگائی شدید، بجلی کے بل بہت زیادہ، کیا اکیلا میاں نواز شریف یہ سب مسائل پر قابو پا سکتا ہے؟ یہ میرا سوال یہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ سوال پسند آیا ہوگا۔ اب میاں نواز شریف کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اقتدار کی راجدھانی میں پہنچنے کے لیے۔ جو رکاوٹ تھی وہ پیپل پارٹی تھی، جس کو آہستہ آہستہ کارنر کر دیا گیا ہے، اور پیپل پارٹی دبی آوازوں میں چیخ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں بھی دیا جائے۔ یہ باتیں ایک حقیقت ہیں کہ میاں نواز شریف کو جس طرح ویلکم کر رہے ہیں، ویلکم کیا جا رہا ہے، عدالتوں کی طرف سے بھی ریلیف مل رہا ہے، تو وہ کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ اور ہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میاں نواز شریف پر پاناما کا کیس بنایا گیا۔ پاناما میں سینکڑوں لوگ اور بھی تھے، کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں بنا، پھر یہ امتیاز کیوں؟ اور جو پاناما کا ڈرامہ سٹیج کرنے والے تھے، اپنا چیف جسٹس صاحب کا ثاقب نثار صاحب اور دیگر ان کے رفقا کار، انہوں نے کسی پر کوئی نوٹس نہیں لیا دیگر پر، اور میاں نواز شریف جب پاناما میں کچھ نہیں بنا تو کاما پر ان کو کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، فارغ کر دیا گیا۔ یہ امتیازی سلوک ہے۔ جس طرح لوگ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو نہیں بھولتے کہ عدلیہ نے غلط کام کیا، بھٹو تو موقع پر موجود ہی نہیں، اس کا قصور ہی نہیں تھا، 109 میں یعنی آنت میں یا معاملت پہ اسے سزائے موت دے دی۔ اس طرح لوگ نواز شریف کا کیس نہیں مانتے کہ میاں نواز شریف کو پاناما کرتے ہوئے کاما پر نکال دیا کہ بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی۔ یہاں تو اور بھی ہزاروں جرم ہیں۔ میاں نواز شریف نے یہاں آ کر ایک ہی کام کرنا ہے، مسائل پر قابو پانا ہے، اور ویسے وہ اپنا انتقام بھولتے نہیں۔ یہ ان کی کتابوں، ان کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ان پہ لکھا ہوا ہے کہ میاں صاحب اپنا انتقام نہیں بھولتے ہیں۔ لیکن یہاں ملک کی
بقا کا سوال ہے، اور ذاتی انتقام کو پس پشت ڈال کر ملکی مفاد کو مد نظر رکھنا زیادہ اہم ہے۔ تو اب چونکہ ہمارے لوگ، ہماری عوام کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے جو ان کے دکھوں کا مداوع کر سکے۔ اب یہاں نوکریاں ملیں گی اور گھر ملیں گے، وہ کوئی چکر نہیں ہے۔ اور حیران کن طور پر 2022 میں تقریباً 7 لاکھ افراد بیرون ملک گئے ہیں روزگار کے سلسلے میں یا پڑھائی کے سلسلے میں، اور 2023 میں اب تک، ابھی تو سال مکمل ہونے میں 3 ماہ ہیں، تقریباً 2 ماہ ہیں، 9 لاکھ سے زیادہ بندہ باہر جا چکا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ لوگ یہاں سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، یہاں بزنس کے، روزگار کے، لیبر کے مواقع نہیں ہیں، تو پریشانیاں تو ہیں۔ اللہ کرے میاں نواز شریف صاحب اس وقت اگر انہیں اللہ دوبارہ اقتدار دے تو وہ عوام کے دکھوں کا مداوع کر سکیں، کیونکہ ایوری باڈی نوز ہی از ویری کمپیٹنٹ ان بزنس ڈپارٹمنٹ، ان روٹس آف پبلک، کیونکہ وہ سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم بندہ رہے اور 4تھی دفعہ بن جائے تو یہ پاکستان میں کیا دنیا میں ریکارڈ ہوگا۔ امریکن پریزیڈنٹ 2 مرتبہ سے زیادہ نہیں بن سکتا، تو پاکستان میں پرائم منسٹر 3 دفعہ سے زیادہ بن رہا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی میں سمجھتا ہوں بڑی اسپیشلی ان پر بلیسنگ ہے۔ تو اگر مسلم لیگ اس دفعہ اقتدار میں آتی ہے تو بے شک جو مرضی حالات ہوں، لیکن عوام کو ریلیف دے۔ اگر عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا تو میاں نواز شریف کا استقبال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر استقبال ہی رہ جائیں گے، پھر وہ ایسے ہی جیسے خوابوں میں آتے تھے۔ لوگوں کا ٹرینڈ یہ ہے کہ ہمیں جس نے ریلیف دینا ہے، مہنگائی کے بوجھ کم کرنا ہے، بجلی کی قیمتیں کم کرنی ہے، بچوں کی کتابیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، اسکول کے مسئلے پرائیویٹائزیشن ہو رہے ہیں، اساتذہ سڑکوں پر ہیں، جیلوں میں ہیں، بھائی جن حالات میں آپ نے ایک حکمت عملی بنانی ہے اور تمام معاملات کا حل کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں قابل غور ہیں۔ میاں نواز شریف ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پیپل پارٹی کی بڑی سیاسی جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی بھی ایک ملک کی بڑی جماعت ہے، 4 صوبوں میں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے بھی اگر کوئی جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں، جو گالی گلوچ سے دور رہتے ہیں، وہ آگے آ کے اپنا کردار نبھا سکتے ہیں، الیکشن میں حصہ لے کے پارلیمنٹ میں آ کر ملک و قوم کے لیے بہتری کی کر سکتے ہیں، جو کوششیں کرنی چاہیے۔ تو اب چونکہ عام انتخابات کا موقع بھی آ رہا ہے تو سب سیاسی پارٹیاں متحرک ہیں، تو امید ہے کہ چودھری شجاعت حسین کی پاکستان مسلم لیگ کاف بھی الیکشن پہ نظریں لگائے بیٹھی ہے، اور ان کی سیٹیں کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہیں، بے شک وہ کمپرومائز سی ہوں۔ اور جہانگیر ترین صاحب کی جماعت، علیم خان صاحب کی جماعت جس کے وہ صدر ہیں، استحکام پاکستان، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں شمولیت کیسے ہونے لگی ہے۔ صرف 15 دن میں کافی سارے لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی لوگ شامل ہوں گے۔ پیپل پارٹی کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، پیپل پارٹی سندھ میں تو کافی کوشش کر رہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کریں۔ یہ ساری سینیریو جو پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے پاکستان میں، اس میں پھر وہ لاسٹ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو یکا ہے، حکم کا یکا، لوگ کنگ کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں حکم کا جو یکا ہے وہ میاں نواز شریف کے پاس ہے۔ تو میاں نواز شریف کو اگر اللہ موقع دے رہا ہے تو انہیں چاہیے کہ اچھے طریقے سے ملک و قوم کی خدمت کریں، اداروں کا اعتماد بحال کریں، انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہو۔ یہ نہیں کہ میاں نواز شریف کے لیے انصاف یہ ہے کہ 1 گھنٹے میں ساری معاملات حل ہو جاتے ہیں، فاسدی ضمانتیں منظور ہو جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے لوگ
جسٹس بیٹھے ہیں ہائی کورٹ کے، جناب 3 بجے آ جائیں، 5 بجے آ جائیں، 7 بجے آ جائیں، یعنی وہ دوسرے لفظوں میں اباب دی لال ہو گئے. تو یہ جو ایک پاکستان میں امتیازی نظام ہے انصاف کا، یہ دردناک ہے. لوگوں میں اب شعور ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ٹھیک نہیں ہیں. یعنی کہ عام آدمی کے لیے قانون اور ہے، اور یہ خواص ہیں، خاص لوگ ہیں، ان کے لیے عدالتوں میں کوئی اور قانون ہے. اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور میاں صاحب اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ سب کے لیے قانون برابر کر دیں. آپ چھوڑ دیں، آپ نے ساری زندگی مزے کر لیے، کچھ وقت عوام کی خدمت کے لیے بھی کر رہے ہیں. میں اپنے پروگرام کے توسط سے، اس علاقے کے توسط سے، میں جو مسلم لیگ نون کے لیڈران ہیں یا کارکنان ہیں، ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ وہ میاں صاحب کو اس لائن پہ لے کے جائیں کہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کریں، انتقامی رویے چھوڑ دیں اور ہنسی خوشی اس ملک کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلے پروگرام.